یہ جو حدیث ہے تو بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو خیر کے بات منہ سے نکالے، خیر کے بات کرے، اگر خیر کے بات نہیں کر سکتے او لیصمت، یہ خاموش رہ جائے۔ یعنی انسان میں یہ دو چیزیں، یہ خیر کے بات کرے یہ خاموشی اختیار کرے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کسی علاقے میں کوئی مانگنے والا گیا تو اس نے جب اس علاقے میں گیا تو ٹھنڈ کی وجہ سے پتھر زمین کے ساتھ سخت ہو گئے، ادھر کتے آ گئی، اس نے کوشش کی پتھر اٹھائے لیکن وہ جو ہے وہ زمین میں سختی کی وجہ سے وہ پتھر نہیں اٹھا سکے، ادھر کتے آ گئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں خیر نہ دو لیکن اپنے شر کو روکو، اپنے کتوں کو روکو۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کو خیر نہیں پہنچا سکتے کم از کم یہ تو نہ کرے کہ شر کسی کو نہ دے، شر کے لیے نہ سوچے، زبان کو بہترین کلمات کے لیے استعمال کرے، خیر کے کلمات کے لیے استعمال کرے، اور انسان کو مفتاح للخیر ہونے چاہیے کہ خیر کی کنجی ہو، اس کے ذریعے سے خیر کھل جائے اور اس انسان کو جو ہے اس کو مغالق للشر ہو، شر کو بند کرنے والا ہو، شر کے لیے تالا ہو۔ جس طرح کسی گیٹ کو لوگ بند کرتے ہیں اس طرح وہ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے شر کو بند کرے، خیر کو عام کرے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کے گئے تو بہت مشہور واقعات ہیں، اس کے بہت سارے مشاہدات ہیں۔ اس میں ایک مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، ایک شگاف دیوار کے اندر، معمولی قسم کے شگاف ہے، معمولی سوراخ ہے، اس سے ایک بڑا بیل نکل آتا ہے اور وہی بیل واپس اس سوراخ میں جانے کی کوشش کرتے کہ نہیں جا سکتے۔ معمولی سوراخ سے بڑا بیل نکل آتا ہے اور اس سوراخ میں واپس جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا عجیب بات ہے کہ اتنی معمولی سوراخ سے، اتنی معمولی شگاف سے اتنے بڑا بیل نکل آئے اور واپس جانا چاہتے ہیں، واپس میں اندر جانا چاہتے نہیں جا سکتے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی منہ سے شر کے بات شروع کرتے ہیں، اس کے منہ سے شر کی بات نکل جاتی ہے اور پھر وہ بہت زیر فساد کے باعث بن جاتے ہیں۔ وہ پھر کوشش بھی کرتے ہیں کہ واپس جو ہے شر کو لے لیکن نہیں لے سکتے، وہ شر کو بند نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کبھی کبھی انسان کوئی بات کرتے ہیں اس کو وہ معمولی سمجھتے ہیں لیکن اس وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے کے باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم مفتاح للخیر بنیں، خیر کی کنجی ہے، جہاں پر ہم رہتے ہیں اس ہمارے ذریعے سے خیر پھیل جائے، گھر میں ہم ہو، خاندان میں ہمارے ذریعے سے خیر پھیل جائے، ہم کسی جماعیت کا حصہ ہو ادھر ہمارے ذریعے سے خیر پھیل جائے، ہم کسی ادارے میں ہے ادھر ہمارے ذریعے سے خیر پھیل جائے۔ اور اس امت کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس امت کو اکٹھا کرے، ایک جا کرے۔ یہ جو بھی یہ امت کو دشمنوں نے ایک دوسرے سے دور کیا، یہ دوریاں ختم کرے، ایک دوسرے کے قریب لائے، یہ اس امت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ حالانکہ ہم سب کے نقصان ہے کہ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، لیکن فرقہ بندی ہے کہے وہ کہیں ذات ہے کہ زمانے میں اپن اپنے یہی باتیں، اب ایک دوسرے دشمن نے ہمیں ایک دوسرے دور کیا۔ اور یہ جو علامہ اقبال نے پیغام دیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کی، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کا سر، اس سے بطور خاص اہل علم کی ضرورت، داعیان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ محراب منبر کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، درس و تدریس کے ذریعے سے، جہاں اس کو موقع ملے اس کے سامنے اگر کوئی ذرا ابلاغ کوئی چیز ہو اس کے ذریعے سے اس امت کو ایک کرنے کی کوشش کرے۔ دشمن نے ہمیں تقسیم کیا مختلف انداز سے، نظریاتی لحاظ سے ہمیں تقسیم کیا، ہمیں جغرافی لحاظ سے تقسیم کیا، مذہبی لحاظ سے تقسیم کیا، ہر لحاظ سے ہمیں تقسیم کیا۔ اس تقسیم کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بات بہت دور چلی گئی، لیکن
اس حدیث کا مطلب ہے کہ انسان جو اللہ و آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو آدمی اللہ و آخرت کے اوپر لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو فلیقل خیر، خیر کی بات، جو بھی بات کرتے ہیں پہلے سوچیں، کہتے ہیں نا پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، ویسا نہ ہو کہ زبان سے بات نکل جائے اور بعد میں پریشان ہو، اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے پریشانی ہو، امت کے لیے پریشانی بن جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ مفاتیح الخیر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے خیر کو عام کرے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شر کو روک دے، اللہ شر کو بند کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔